حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، اب وہ چیز کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے اور غیر انسان کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، تو جب کوئی انسان کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف اٹھنے لگتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آسمان کی طرف جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس لعنت پر بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ لعنت واپس زمین کی طرف آنے لگتی ہے تو زمین کے دروازے بھی اس لعنت پر بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ لعنت دائیں اور بائیں جاتی ہے، لیکن جب ان اطراف سے بھی دھتکار دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ لعنت اس چیز پر جاتی ہے کہ جس چیز پر وہ دی گئی تھی۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک درخت پر لعنت کی تو وہ لعنت پہلے آسمان کی طرف جائے گی، پھر زمین کی طرف، پھر ادھر ادھر، اور پھر کیا ہوگا جب وہ کہیں بھی نہیں جا پائے گی، دھتکار دی جائے گی تو وہ لعنت پھر اس درخت کی طرف جائے گی جس پر وہ کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا، اگر تو وہ چیز جس کی طرف وہ لعنت اب گئی ہے اس لعنت کی مستحق ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو وہ اسی پر جائے گی، اس پر قائم ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یعنی کہ جس چیز کو آپ نے لعنت دی وہ اس چیز کی مستحق نہیں تھی، آپ نے کسی شخص کو لعنت دی، اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، تو پھر وہ لعنت واپس اس شخص پر آتی ہے جس شخص نے لعنت دی تھی۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی چادر ہوا کی وجہ سے اڑ گئی، یعنی ہوا چل رہی ہوگی جس کی وجہ سے اس کی چادر اڑی، تو اس شخص نے ہوا پر لعنت کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس پر لعنت نہ کرو، کیونکہ وہ تو حکم کے تابع ہے، یعنی اللہ پاک نے ہوا کو حکم دیا کہ تو چل، تو وہ چل رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب کسی ایسی چیز پر لعنت کرو گے جو لعنت کے قابل نہ ہو تو لعنت پھر واپس اس شخص پر آتی ہے جو لعنت کرتا ہے۔ پیارے مسلمانوں، دراصل بات یہ ہے کہ آج کل لعنت کا استعمال، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کچھ زیادہ ہونے لگا ہے۔ لوگ ایک نہیں کئی کئی لعنتیں دیتے ہیں، لاکھ لعنت سے نیچے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا نا، عام بات ہو گئی۔ اللہ وہ پنجابی میں جو لاکھ لعنت، یہ اس کا مطلب یہ 1 لاکھ لعنت جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے پہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ آپ منہ سے نہ نکالیں، یعنی کہ جن چیزوں پر لعنت مسلط ہوتی ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن گھر میں یا اپنے کام کے دوران اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ یہ اتنا بڑا قصور نہیں ہوتا جتنی بڑی کئی لوگ لعنت دے دیتے ہیں، اور لعنت آپ دیکھیں کہ اگر اس شخص کو دی گئی ہے کہ جس کا قصور ہی نہیں تھا، وہ لعنت پھر آپ پر واپس آتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے باز رہیں، کیونکہ ہمیں اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا کہ ہم فضولیات میں اور بہت زیادہ اضافت میں جائیں، کہ اتنا کسی چیز کو اضافی نہیں کرنا تھا کہ جتنا ہم اضافی کر چکے ہیں، تو یہ غلط چیز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مناسبت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، کسی پر بہت زیادہ ہائپر نہ ہوں۔ جب بھی کسی کا قصور دیکھیں تو اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ اگر یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہوتی، یا جب میں اس لیول پر تھا تب جو مجھ سے غلطیاں ہوئی تھیں، تو ان چیزوں کو یاد کریں کہ اگر مجھے کسی نے ڈانٹا تھا تو کتنا برا لگا تھا، یا میرے ساتھ اگر کسی نے شفقت کی تھی تو مجھے کتنا اچھا لگا تھا۔ تو دوسرے بھی تو ہماری طرح انسان ہے نا، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور ہمیں ہدایت عطا فرما دیں، آمین ثم آمین۔